سلام بر همه شما عزیزان، امیدوارم همه شما خوب هستید. ما امروز درس جدید را میخونیم. آج کا درس ہم پیراگراف پڑھیں گے. خاندان عنوان یہ ہے کہ شما عاشق کدام غذا ہستید. آپ کون سا کھانا آپ کے لیے فیوریٹ ہے اور کون سا کھانا آپ پسند فرماتے ہیں. شمار ایک میں دیکھیں، فکر میکنید مهمترین ویژگی ایک غذای ملی چیز. آپ کیا فکر کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں جو بہت ہی فیوریٹ اور جو مہم ہوتی ہے ایک ڈش، اور وہ بھی ڈش جو کہ ملکی لحاظ سے بہت ہی فیوریٹ ہوتی ہے یا جانی پہچانی ہوتی ہے پورے آپ کے ملک میں، وہ کون سی ہے؟ اسی طریقے سے شمار دو میں دیکھیں، غذای ملی کشور شما چیست. آپ کے ملک کے جو کھانا ہے، فیوریٹ کھانا ہے، مشہور کھانا ہے، مشہور ڈش ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اچھے موادی درست میں شبت کون کون سے اجزاء اس میں ڈلتے ہیں اور کن چیزوں سے وہ بنتی ہے. تیسرا جو عنوان ہے وہ شمارے سے میں آڈیو نمبر 9 ہے. کہتے ہیں کہ ماتنا بخوانید و انواع مختلف کباب اور نو بپرید. پیراگراف کو آپ نے پڑھنا ہے اور کباب کے مختلف جو قسمیں ہیں وہ ان کا آپ نے نام بتانا ہے. کہتے ہیں عاشق کدام غذا ہستید. آپ کس کھانے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، عاشق ہیں اس کھانے کے، فیوریٹ ہے آپ کا کھانا. کہتے ہیں بسیاری از کشورها به داشتن یک غذای ملی معروفند. بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جو اپنے ملک کی جو ایک فیوریٹ ڈش ہوتی ہے، جانی پہچانی ڈش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں. یہ کہ غذائے ملی ایک ملک کی جو کھانا ہوتا ہے، ڈش ہوتی ہے، مخصوص یک یا چند قوم نیست، کسی ایک فرد یا ایک قوم یا چند قوم سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی. وہ ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جدید یا قدیمی باشد، نیو ہو یا پرانی ہو. تقریباً همه مردم یک کشور غذای ملی آن کشور را دوست دارند. صاف ظاہر پورے ملک کی مشہور کھانا ہے، مشہور ڈش ہے، تو اس میں تقریباً ہی تمام جو لوگ ہوں گے اس ملک کے، وہ ان کو پسند کرتے ہوں گے، کھانا کھاتے ہوں گے، تبھی تو یہ مشہور ہوا ہے. و بسیاری از رستوران ها آن را در منو خود قرار میدهند. اور بہت سارے ریسٹورنٹ جو ہے نا وہ اپنے مینو میں اس کھانے کو کہ جو بہت ہی فیوریٹ، بہت مشہور کھانا ہے ایک کنٹری کا، اس کو اپنے مینو میں ایڈ کرتے ہیں. بیایید تشریف لائیں، آئیں چلتے ہیں، سری بے ریستوران ہے سے کشور بزنیم. 3 ملک کی طرف ہم چلتے ہیں اور وہاں ایک چکر لگاتے ہیں، ببینیم اور دیکھتے ہیں کہ شما عاشق کدام غذا یہ ملی میشوید. دیکھتے ہیں کہ آپ کس ملک کے کھانے کو بہت پسند کرتے ہیں، عاشق ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا جو ملک ہے ایران. چلو کباب. ایران کا چلو کباب ہے، ایک ڈش ہے کھانے کی. کہتے ہیں کہ از دوران قاجار به بعد، قاجار بادشاہ تھا، ان کے زمانے کے بعد در سفرے غذائی، کھانے کی جو ٹیبل ہے، کھانے کا جو سفرہ ہے، اس میں ایرانیان جا باز کرد، ایرانیوں کے دسترخوان پر اس چلو کباب نے جگہ بنائی. این غذا شامل گوشت چخ کرده بره یا گوساله است. اس جو چلو کباب جو بنتا ہے، اس میں جو بھیڑ ہے اور بڑے جو جانور ہوتے ہیں ان کا جو ہے نا چخ کر کے ان کو کباب بنا کر وہ اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں. گوشت را به صورت استوان به سیخ میں کشند. سیخ کباب میں گوشت کو ایڈ کرتے ہیں، کباب و کباب میکنند، اور اس کا کباب بناتے ہیں، سیکھتے ہیں. کباب ہمارا با برنج زعفرانی و گوجه کبابی سرد می شود. یہ جو کباب ہیں جو زعفرانی چاول ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو ٹماٹو ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ یہ چیز چلو کباب کھاتے ہیں. سماؤ کے کرمت یا سماؤ کے قہوئی، یہ کیا ہے؟ ادویہ کباب. کباب کے اوپر جو ایڈ کرتے ہیں، تیل چھڑکتے ہیں، یا ایک قسم کا جو ہے نا وہ ریڈ کلر کا اوپر لگاتے ہیں، یہ اس کا جو ہے نا کباب کی دوائی ہے. دلیل استفادہ آن روی کباب این است. یہ کباب کے اوپر کیوں چھڑکتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں، ایسے سمجھے دوائی کو کیوں ایڈ کرتے ہیں یہاں پر کہ ہنگام کباب شدن گوشت، جب کباب پک رہا ہوتا ہے، کباب ہو رہا ہوتا ہے، تو کمی مواد سمی در آن تولید می شود، تھوڑا بہت وہ زہریلا مواد اس میں تولید ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے. سماک ان سمرا از بین می برد. یہ جو سماک بناتے ہیں تو یہ جب اوپر لگاتے ہیں تو وہ اس زہریلے مواد کو ختم کر دیتا ہے. کباب برگ، خبیده، چنجه،
ششلیک یا سلطانی، یہ کباب کی قسمیں ہیں. شما کدام کباب رو سفارش میں دہید، آپ کس کباب کو آرڈر دینا پسند فرمائیں گے، آپ نے کامنٹس میں بتانا ہے. اسی طریقے سے نیکسٹ جو ملک ہے وہ ہے افغانستان. کابلی پلاؤ، کابلی پلاؤ یا کابلی پلاؤ کدام نام درست است؟ کاف دو نقطے والا یا کاف کتاب والا، کون سا درست ہے؟ کہتے ہیں فرق نہیں کناد، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دو نقطے والا کاف ہو یا کاف کتاب والا ہو. بہرحال ان غذا ملی افغانستان است. ہر صورت میں بہرحال یہ جو ڈش ہے یہ افغانستان کی ڈش ہے. وگوی کابلی ہم نمید میشود، اور اس کو کابلی بھی فقط شارٹ فارم میں کہتے ہیں. ان غذا اور ترکیب برنج، اب یہ جو کھانے کی ترکیب ہے کس طرح سے بنتا ہے، اس میں برنج چاول کشمش ایڈ کرتے ہیں، حویج گاجر و گوشت معمولاً برے کا ہوتا ہے، تہیہ میں شواد اس میں ایڈ کرتے ہیں بڑا گوشت. و غذا یہ مجلسی بھی حصہ میں آید، مجلس کی صورت میں لوگ جو بیٹھتے ہیں سفرے پر یا زیادہ جو احباب آتے ہیں اس میں یہ چیز یہ والا کھانا ایڈ کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے. مردم افغانستان ان غذا در مناسبت ہو یہ ویجے مختلف مناسبات مختلف جو محافل ہوتی ہیں، مثلا مراسم عروسی شادی والے جو دن ایام ہوتے ہیں، وہ مہمان یہ مہم جو مخصوص مہمان آتے ہیں، وہ بزرگ تہیہ می کند بڑے بڑے جو محافل ہوتے ہیں، جلد سے جلوس ہوتے ہیں، تو اس میں یہ والا جو ڈش ہوتے ہے کابلی پلاؤ یہ بنائی جاتی ہے، تہیہ کیا جاتا ہے. این غذا ظاہری بسیار زیبا و رنگ رنگ دارد، یہ جو کھانا ہے ظاہری طور پر بہت ہی خوبصورت اور رنگ کلرفل ہے. اب این حال اس صورت میں گوہی برائے زیبا کہتے ظاہر غذا، اس کے علاوہ بھی بعض اوقات مزید اس کو مزین کرنے کے لیے اس کھانے کو روی آن رو بہت چیزیں دیگری تزئین نہیں کنات، اس میں اور چیزیں بھی اس کے اوپر ایڈ کرتے ہیں اور چھڑکتے ہیں. یہ افغانستان کو کابلی پلاؤ ہو گیا. اب آتے ہیں تیسرا جو ملک ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں، وہ ہے گرجستان. گرجستان کی خاچہ پوری جو ڈش ہے وہ بہت ہی مہم ہے. کہتے ہیں گرجستان برویم، آئے چلتے ہیں گرجستان چلتے ہیں. خاچہ پوری آشنا بشویم، ایک جو ڈش ہے خاچہ پوری اس سے ہم آشنا ہوتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں. خاچہ پوری غذائی ملی گرجستان است، یہ جو خاچہ پوری ہے یہ جو گرجستان ملک ہے اس کے جو یہ ڈش ہے مدروا کے، اور اصل میں یہ ہے کہ یک نو نان و پنیر خوش مزے آستے، ایک قسم کا ایک نان ہوتا ہے اور ایک قسم کی نان ہوتا ہے، اور پنیر اس کے اندر جو خوش مزہ تر ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں، اور اس کو مثل پیزا درست مقدار فرائی کرتے ہیں، پیزا کی طرح اس کو بناتے ہیں. این غذا در مناطق کے مختلف صورت ہے مختلف تہیہ می شود. اب اس گرجستان کا جو ملک ہے اس میں جو صوبے ہیں مختلف علاقے ہیں ان میں مختلف صورت میں یہ پکایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، تہیہ کیا جاتا ہے. اما معمولاً از یک خبی تہیہ می شود، مگر عام طور پر ایک آٹے جو گنا ہوا آٹا ہوتا ہے اس سے بنایا جاتا ہے. بہت تکے ہے یا پنیر کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ ایڈ کیے جاتے ہیں مخصوص کہ آن داخل پھر کے اندر جو اس کو ایڈ کیا جاتا ہے تھنوری و برشتے میں کناد، اس کے اندر اس کو بھونا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے. قبل از سرو کھانے سے پہلے ہم گوہی بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ روئی آن تخم مرغ و کھر میرے جانتے اس کے اوپر انڈے یا مکھن ایڈ کیا جاتا ہے. وہ ہمارا باؤ نوشیدنی ہو یہ مختلف سرمی کند اور مختلف کولڈ ڈرنک کے ذریعے اس کو کھایا جاتا ہے. یہ گرجستان کا خاچہ پوری، افغانستان کا کابلی پلاؤ اور ایران کا چلو کباب اس میں شامل ہے. اب آپ نے بتانا ہے کہ عاشق کدام غذا هستید. آگے چلتے ہیں درک مطلب میں جو آپ کا عمر کے شمار ایک میں دیکھیں متن بخونید و بر اساس متن مواد غذایی زیاد را در جدول دسته کنید. آپ نے جو پیراگراف ہے اس کو آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اور اس کے اساس پر آپ نے کیا کرنا ہے، دستہ بندی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. مواد اصل کیا ہوتا ہے کباب کے لیے، کیا کیا چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، قابلی پلاؤ کے لیے کیا چیز ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور خاچہ پوری جو ڈش ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں ضرورت ہوتی ہیں، یہ اپنے مواد اصلی جو اصل اس کے اندر ایڈ کیے جاتے ہیں، اور مواد فری جو کہ اوپر گارنیشن کے لیے ایڈ کیا جاتا ہے. شمار دو میں دیکھیں ہر کدام از جمله های زیر درباره کدام غذا است آن را در جای خالی بنویسید. آپ نے جو جملے نیچے دیے گئے ہیں ان کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ کس کھانے کے متعلق بات ہو رہی ہے، یا یہ کون سے کھانے کے جملے ہیں. بیشتر از یک نام دارد، ایک سے زیادہ نام ہے اس کے. شبیہ بھی یہ غذا دیگری است، دوسرے کھانے کے بھی ایسے سمجھو شبیہ ہے، اسی طرح کا ہے. در مہمان ہے یہ ویجے می پسند، مخصوص مہمان ہوتے ہیں اس کے لیے یہ پکایا جاتا ہے. اور در کنارے آن نوشیدنی ہم بھی گزارا، اور اس کھانے کے ساتھ آپ کولڈ ڈرنک بھی ایڈ کرتے ہیں اور رکھتے ہیں. شمار سے میں دیکھیں
درباره پرسش های زیر با هم کلاسی خود بحث کنید. نیچه دیگه جو سوالات ہیں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ایک دوسرے سے بات چیت کرنا ہے. شمار ایک میں سوال یہ ہے کہ شما کدام یک از غذاهای متن و دوست دارید. یہ جو 3 پیراگراف آپ کو دیے گئے ہیں 3 ملکوں کی ڈشز ہیں. آپ کو کون سا کھانا پسند ہے, کون سی ڈش آپ کے عاشق ہے, تو اور چرا اور کیوں ہے اس کی وجہ یہ بھی بتانی ساتھ میں. اسی طریقے سے بنظر شما کدام یک از این غذا وہ فی طرح سے آپ کی نظر میں اس میں سے کون سا کھانا آپ کے لیے فائدہ مند ہے, یہ آپ نے بتانا ہے اور اس کے علل بھی بتانا ہے, چرا کیوں آپ کو یہ مفید مند تر یہ غذا یا کھانا آپ کو ڈش لگ رہی ہے. شمار 4 میں دیکھیں, کہتے ہیں یہ کہ متن بنویسید و دوران ایک پیراگراف آپ لکھیں, اس کے اندر غذائے ملی اپنے ملک کی جو ڈش ہے, جو مشہور ڈش ہے, یا یہ غذا یہ محبوب تر کشورستان معرفی کنید, یا وہ ڈش جو کہ آپ کے ملک میں بہت ہی جانی پہچانی ہے, مشہور ہے, وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس پیراگراف کے اندر. این غذا چه موادی دارد, اس کھانے کے اندر, اس ڈش کے اندر کون سے اجزاء ہوتے ہیں, چگونه پخته می شود, کیسے پکایا جاتا ہے, اور چی ویجگی های دارد, اور اس کی کیا خصوصیات ہیں, یہ آپ نے اس پیراگراف کے اندر ذکر کرنا ہے. اور لاسٹ میں دیکھیں دستور میں ضمیر انعکاسی خود, کہتے ہیں کہ جملے ہو یہ مربوط به ہر تصویر بخونید, یہ جو 2 تصویریں اس کے جملوں کو اپنے جو رفت پیدا کر رہی ہیں پڑھنا ہے. یہ قسمتی در جملے سوم اشتباس, کون سے جملہ جو تیسرے نمبر پر ہے وہ اشتباہ غلط ہے. کہتے ہیں کہ مینا کی فشرا بار میں درد, مینا اپنے بیگ کو اٹھا رہی ہے. مینا کی فی خود اشرا بار میں درد, یہ بھی جملہ درست ہے کہ اپنے بیگ کو اٹھا رہی ہے, ایک ہی معنی میں آتا ہے. مگر مینا کی فی اورا بار میں درد, یہ معنی درست نہیں ہے کہ مینا اس کے بیگ کو اٹھا رہی کی فی اورا بار میں درد, کیونکہ بات ہو رہی ہے خود کی اور بیگ اپنے بیگ کی. اسی طریقے سے او با برادر صحبت میں کنت, وہ اپنے بھائی سے بات چیت کر رہا ہے. او با برادر خودش صحبت میں کنت, یہ بھی درست ہے اپنے بھائی سے, خود کے جو بھائی ہے. مگر یہ جملہ غلط ہے کہ او با برادر او صحبت میں کنت, وہ اس کے بھائی کو ساتھ بات کر رہا ہے, یہ پھر اگلا دوسرا کوئی اور جملہ ہو جائے گا, یہ جس کی مطلب بات ہو رہی ہے یہ نہیں ہو جائے گا. کہتے ہیں جب فاعل اور مفعول ایک ہوں اور ایک صورت کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہو یا ایک دوسرے کے ساتھ مل رہا ہو اس فعل مفعول کو, تو آپ یہ ضمیر آپ جدا ایڈ کر سکتے ہیں, برادرش یا خودش. کہتے ہیں کہ رنیم با دوستانش گفتگو میکنه, رنیم اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے. گوش دهید, آپ نے سننا ہے کہ اور سلیکٹ کرنا ہے کہ دوستان رنیم جمله های اشتباه او را چطور تصحیح میکنند. رنیم دوستوں جو رنیم کے دوست ہیں وہ ان کے جملات جو غلط ہیں ان کو کیسے صحیح کر رہے ہیں. جمله های اشتباه یہ ہیں, شیما کیف تو رو از اینجا بردار, این قدر تو رو توی اینا آینه نگاه نکن, من کار امروز من رو انجام دادم, شما چرا چای شما رو نمیخورید. یہ غلط جملے ہیں اور آدھی نمبر 10 میں یہ جملے درست کیے جائیں گے ان کے دوستوں سے مدد سے. اور لاسٹ میں متن زیرا بخونید و جاهای خود را با ضمیر ملکی جدا یا پیوسته و ضمیر نکاسی خود پر کنید. یہ جملے آپ کو یہاں پہ ایڈ کیے گئے ہیں, ضمیر ملکی یا جدا والے یا جو پیوسته ہیں وہ آپ نے ایڈ کرنا. چگونه خود را بشناسیم, آیا با ریش صادق هستم, تصمیمات زندگی ریش بیشتر احساسی است یا منطقی, چه چیزهایی باعث نگرانی ڈیش می شود, کدام اتفاق زندگی من از همه مهمتر بوده است. ہر جگہوں میں آپ کو ضمیر ملکی جو ہے نا وہ آپ نے لگانا ہے, خودش, خودم, اور اسی طریقے سے یہ ایڈ کرنا ہے ہم اش این والے. پاسخ که شما به این پرسش ها چیست, تا به حال به این فکر کرده اید که شناختن ڈیش چه مزایایی دارد, با ڈیش همراه باشید تا پاسخ این سوال و سوال های مشابه را پیدا کنید. هنگامی که ڈیش ارزش ها و اولویت های زندگی خود را مشخص کنید, کمتر تحت تاثیر فشارهای اجتماعی قرار میگیرید. فقط یہاں جو خلج گئے ہیں یہ آپ نے پر کرنا ہے جو ہماری ضرورت ہے اور ہم جاننا چاہتے ہیں. وقتی ڈیش را بشناسید احساس شادی بیشتر میکنید و تصویر روشن‌تر از به دوست میآورید. با خود شناسی میتوانید عادتهای بد ڈیش را تغییر دهید و عادتهای خوب را تقویت کنید. وقتی افراد برای خودشان خودشناسی تلاش میکنند همدردی کردن با دیگران برای ڈیش راحتر خواهد بود. تو یہ آپ نے فقط یہاں پہ ضمیر ملکی جو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. ہمیں چیز باہم میں دیکھیں بہت توجہ پہ تصاویر جدول زیرہ کامل کنید و رمز آن را پیدا کنید. رمز جدول دیکھیں یہاں پہ جیسے کہ شمار 1 میں ہے ماست, تو آپ نے کیا کرنا ہے, میم الف سین تے آپ لکھنا ہے 1 نمبر پہ. 2 میں کیا ہے, 3 میں کیا ہے, 4 میں کیا ہے, مثلا 4 میں عدس ہے, اور اسی طریقے سے پرنج ہے, آب ہے یا دوغ ہے. تو یہ جو ہے نا ان کے نمبر پہ آپ نے لکھنا ہے تو ایک جواب آ جائے گا, رمز آ جائے گا. تو یہ آپ نے خود کرنا ہے. نام این خوراکی ها را میتوانید با آنها یک آبگوشت خوشمزه بپزید. یہ جو کھانا ہے اس کو کیا بولیں گے, نام این خوراکی ها را میدانید
کیا بولیں گے اگر اس کو پکانا چاہیں تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ اگر یہ چیزیں ایڈ کریں تو اس کو کیا نام دیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بات کرتے ہیں. اپنے میزبان کریم حمد کے سامنے دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد.